ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ علاوہ بی بی اور بادشاہی عاشورخانے کے ساتھ ساتھ شہر کے دیگر عاشورخانوں میں انتظامات مکمل ہو گئے ہیں اور علم استادہ کیے گئے ہیں۔ عاشورخانوں میں مجالس کا آغاز ہو چکا ہے۔ مختلف مساجد میں جلسہ ہائے شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ جاری ہے۔ عاشورخانوں کی آہک پاشی تزئین نو کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ زائرین و عقیدت مندوں کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ شیعہ انجمنوں اور تنظیموں کی جانب سے سبیلوں کا مختلف مقامات پر انتظام کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے ہر اتوار کو 10 بجے دن 10 منٹ کے پروگرام میں حصہ لیا۔ اس پروگرام کے تحت GHMC کے عہدیدار مقامی افراد کے ساتھ مل کر مکانات اور اطراف میں جمع پانی کی نکاسی کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس پانی کے نتیجے میں مچھروں کی افزائش ہوتی ہے۔ چیف سیکرٹری نے اس سلسلے میں بیداری پیدا کی۔ اسی دوران میئر حیدرآباد نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ وہ مچھروں کی روک تھام میں حصہ لیں۔ میئر نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہر اتوار کو گھر کے اندر اور باہر کے افراد کو چاہیے کہ 10 منٹ تک صفائی کی سرگرمیاں انجام دیں تاکہ مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ شہر میں ڈینگو کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مجلس کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین کے ساتھ حکیم پیٹ لینس میں بیداری پروگرام میں حصہ لیا۔ یہ پروگرام ہر اتوار کو منعقد کیا جائے گا، جس میں 10 بجے دن 10 منٹ تک کے لیے ڈینگو اور ملیریا کی بیداری مہم چلائی جائے گی۔ کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی نے عوام پر زور دیا کہ وہ خاص طور پر موسم برسات کے دوران احتیاطی اقدامات کریں۔ GHMC کے انٹومولوجی ڈپارٹمنٹ اور اسٹاف کی جانب سے بھی امراض کی روک تھام کے لیے بیداری پیدا کی جا رہی ہے۔ وزیر افزائش مویشیات تھلسانی سرینواس یادو نے کہا ہے کہ گایوں کا تحفظ ضروری ہے۔ انہوں نے گائے کو ملک کا قومی جانور قرار دینے کے مطالبے پر اکھل بھارتیہ گاؤ فاؤنڈیشن کی جانب سے تروپتی تک نکالی جانے والی مہا پد یاترا کا آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ حالیہ دنوں کے دوران گائے کے پروڈکٹس پر زور دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے پروڈکٹس کی تیاری اور مارکیٹنگ کے لیے درکار تعاون فراہم کرے گی۔ ماہ محرم الحرام کے انتظامات کے سلسلے میں DCP ساؤتھ زون اور ایڈیشنل DCP نے علاوہ بی بی کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے زائرین کی آمد کے پیش نظر پولیس بندوبست اور بغیر کسی رکاوٹ کے انتظامات کو یقینی بنانے کے حصے کے طور پر یہ دورہ کیا اور مختلف ماتمی گروہان اور انجمنوں کے ذمہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے بات چیت کی۔ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں بین مذہبی اجلاس ہوا۔ تمام مذاہب کے درمیان بہتر اور خوشگوار تعلقات اس پروگرام کا اہم مقصد تھا۔ آل انڈیا علماء بورڈ کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں تمام مذاہب کی اہم شخصیات نے شرکت کی اور ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اس پروگرام میں یہ پیام دینے کی کوشش کی گئی کہ اچھے مسلمان، عیسائی، ہندو، بدھسٹ، سکھ بنیں، لیکن سب سے پہلے ہم اچھے انسان بنیں۔ ڈپٹی میئر GHMC سری لتا نے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سڑک حادثے میں زخمی شخص کی بروقت دواخانہ منتقلی کو یقینی بنایا۔ سری لتا اپنی کار میں جا رہی تھی کہ لالا پیٹ برج کے قریب انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو سڑک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر اپنی کار سے وہاں پہنچ کر 108 ایمبولینس کو طلب کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے پولیس کے ساتھ تعاون و اشتراک کرتے ہوئے اس شخص کی گاندھی ہاسپٹل منتقلی کو یقینی بنایا۔ ڈپٹی میئر نے گاندھی ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ سے بھی فون پر بات کی اور بغیر کسی تاخیر کے اس شخص کے علاج کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ سکندرآباد کے مٹو گڑھ کی وجے پوری کالونی میں ریلوے کنٹریکٹر کے مکان کی ED کے عہدیداروں نے تلاشی لی۔ یہ تلاشی مہم رات دیر گئے تک جاری رہی۔ ریلوے کنٹریکٹر ریلوے انجینئرنگ کمپنی چلاتے ہیں۔ ان پر نقلی بلز کے ذریعے کئی کروڑ روپے کا اسکیم کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اسی الزام کی بنیاد پر ED کے عہدیداروں کی ٹیم ان کے مکان پر پہنچی اور ان کے مکان کی بڑے پیمانے پر تلاشی لی گئی ہے۔
کالیشورم پروجیکٹ کی بحالی کے کام تیزی کے ساتھ جاری ہیں، جس کے اناورم اور کننے پلی پمپ ہاؤس میں بارش کا پانی بڑے پیمانے پر داخل ہو گیا تھا۔ حالیہ بارش کے بعد سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور انارم و کننے پلی پمپ ہاؤس میں بارش کا پانی بڑے پیمانے پر داخل ہو گیا تھا۔ کالیشورم پروجیکٹ کی موٹرز تاہم اس میں محفوظ رہیں۔ عہدیداروں اور کانٹریکٹ ایجنسی کے تال میل کے ذریعے یہ کام بہتر طور پر کیے جا رہے ہیں۔ پمپ ہاؤس میں داخل پانی کی نکاسی کی گئی ہے۔ موٹر سٹارٹس اور الیکٹرک آلات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایک قومی چینل کے سروے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ریاست میں مسلسل تیسری مرتبہ چندر شیکھر راؤ کی حکومت بنے گی۔ اس سروے میں کہا گیا کہ ریاست میں موجودہ طور پر انتخابات کی صورت میں حکمراں جماعت TRS کو ایک اور موقع حاصل ہوگا اور وزیر اعلیٰ اقتدار کی ہیٹرک کریں گے۔ سروے میں کہا گیا کہ BJP کو 28% اور کانگریس کو 23% بھی ووٹ حاصل نہیں ہوں گے۔ سروے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے انداز کارکردگی سے عوام خوش ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے مسئلے پر صدر ریاستی BJP بنڈی سنجے تیسرے مقام پر اس سروے میں دکھائے گئے ہیں۔ اس سروے میں TRS کو 76 اسمبلی نشستوں پر کامیابی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ماں باپ نے اپنے 20 سالہ بیٹے کا قتل کر دیا۔ یہ واردات آندھرا پردیش کے پالناڈو ضلع میں پیش آئی۔ تاخیر سے ملی اطلاع کے مطابق مقتول 20 سالہ گوپی لوگوں سے قرض لیا کرتا تھا۔ اس کی اسی عادت سے تنگ آ کر اس کے ارکان خاندان نے اس پر برہمی کا اظہار کیا اور اس سے جھگڑا کیا۔ اسی دوران لوہے کی سلاخ سے اس کے والدین نے اس پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے والدین نے بعد ازاں اس کی نعش کو آٹو ڈرائیور کی مدد سے کھیت میں لے جا کر جلا دیا۔ 3 دن بعد پولیس کو اس بات کی اطلاع ملی اور پولیس نے وہاں پہنچ کر نعش کے جلے ہوئے حصوں کو جمع کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ TRS کے MLC کوشک ریڈی نے سابق وزیر و BJP کے رکن اسمبلی ایٹالہ راجندر کے ریمارکس کو نامناسب قرار دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حضور آباد کو ایٹالہ راجندر نے کوئی بھی ترقی نہیں دی ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی جانب سے دی گئی ترقی کے مسئلے پر 5 اگست کو مباحث کا انہوں نے ایٹالہ راجندر کو چیلنج کیا۔ جمعہ کو حیدرآباد میں شدید بارش ہوئی، جس کے بعد مختلف مقامات پر عام زندگی کو درہم برہم دیکھا گیا۔ شام کے اوقات میں اپنے گھر لوٹنے والے لوگوں کو نشیبی علاقوں میں ٹریفک اور پھر سیلاب کی وجہ سے مشکلات پیش آئیں۔ ان سب کے دوران شہر میں پیش آنے والے ایک انوکھے واقعے نے سوشل میڈیا پر صارفین کو حیران کر دیا اور انہیں مسکرانے پر بھی مجبور کر دیا۔ جمعہ کو سماجی رابطے کی مختلف ویب سائٹس پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہوا۔ ویڈیو میں ایک ریسٹورانٹ سے بریانی کی دیگیں پانی میں تیر کر بہتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ نواب صاحب کنٹے کے قریب شاستری پورم مین روڈ پر واقع ادیبہ ہوٹل کا ہے۔ اس وائرل ویڈیو پر صارفین نے دلچسپ تبصرے کیے ہیں۔ ایک صارف نے ٹویٹر پر شیئر ہوئے اس ویڈیو پر لکھا ہے، تیرتی بریانی۔ اس ویڈیو کو سماجی رابطے کی مختلف ویب سائٹس پر شیئر کیا جا رہا ہے اور مختلف دلچسپ تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ BJP ریاستی سربراہ بنڈی سنجے نے دعویٰ کیا ہے کہ TRS پارٹی اگلے اسمبلی انتخابات میں 15 سیٹیں بھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ بنڈی سنجے نے TRS قائدین کے اس بیان کی تردید کی ہے جس میں TRS قائدین نے دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی اس بار 90 نشستیں حاصل کرے گی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ کانگریس نے بھی پہلے TRS کی طرح ہی دعوے کیے تھے، لیکن NTR کے میدان میں آنے کے بعد جو کچھ ہوا اسے سبھی جانتے ہیں۔ BJP MP بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے وقت TRS نہیں ہوگی اور اس بات پر بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بنڈی سنجے نے لوک سبھا انتخابات میں ریاست تلنگانہ سے BJP کے 12 MP سیٹیں جیتنے کے یقین کا اظہار کیا ہے۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ جکوٹی کیسینو معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد TRS قائدین گھبراہٹ کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ TRS پارٹی غیر قانونی سرگرمیوں کا اڈا بنی ہوئی ہے اور KCR مونوگوڑے کے لیے ضمنی انتخابات کروانا چاہتے ہیں تاکہ تنخواہوں میں تاخیر، سیلاب و دیگر مسائل کی جانب سے لوگوں کی توجہ موڑی جائے۔ پبلک گارڈن شاہی مسجد کے خطیب ڈاکٹر احسن بن ہومی نے خطبہ جمعہ کے دوران شادیوں میں فضول خرچی، بینڈ باجے کا استعمال و دیگر بے جا رسومات پر کھل کر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نکاح کو آسان بنانے کے لیے مساجد میں نکاح کرنے کی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا، جس پر آج عمل آوری ہو رہی ہے اور سادگی سے نکاح انجام دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بینڈ باجا بارات اور دیگر بےہودہ و فضول حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ خطیب شاہی مسجد نے شادی میں جوڑے کی رقم و دیگر رسومات پر
شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے شیطان کی پیروی نہ کرنے، نکاح کو آسان بنانے، سادگی سے شادی کرنے، فضول خرچی سے گریز کرنے اور بیہودہ رسموں سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ شہر حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند نے 100 نمبر ڈائل کرتے ہوئے صوتی آلودگی کی شکایت کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شہر حیدرآباد کی جوبلی ہلز پولیس ہفتے کی رات اس وقت حیرت زدہ ہو گئی جب 11 بجے پولیس کنٹرول روم کو ایک فون کال لینڈ لائن کے نمبر سے موصول ہوا، جس میں علاقے میں زور سے میوزک بجانے کی شکایت کی گئی، جس کے نتیجے میں عوام کو مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ پولیس کنٹرول روم نے اس شکایت کو فوری طور پر جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن سے رجوع کیا۔ پولیس اسٹیشن نے پیٹرولنگ کرنے والی گاڑیوں کو اس سلسلے میں چوکس کیا۔ بتایا گیا ہے کہ شکایت موصول ہونے کے بعد نائٹ آفیسر اے رمیش نے فوری وہاں پہنچ کر ساؤنڈ سسٹم کو بند کروا دیا۔ سرینواس نامی ایک شخص کو بھی حراست میں لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے ابتدا میں شکایت کنندہ کو نہیں پہچانا تھا، تاہم بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ 100 ڈائل کرتے ہوئے شکایت کرنے والے شہر حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند ہی تھے۔ ریاست بھر میں منعقد کیے گئے ایم سیٹ امتحان میں 39,251 طلباء نے شرکت کی ہے۔ 84.5% امیدواروں نے 108 مراکز پر انٹرنس امتحان میں شرکت کی، جن میں تلنگانہ کے 79 اور آندھرا پردیش کے 19 مراکز شامل ہیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مطابق امتحانات پرامن طریقے سے منعقد ہوئے اور شہر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ریاستی حکومت کے مطابق تمام تر پروٹوکول کو داخلی مقامات اور ہالوں کے اندر سختی سے نافذ کیا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ داخلے پر ہر امیدوار کا درجہ حرارت بھی چیک کیا گیا۔ ایم سیٹ امتحان 31 جولائی کو بھی جاری رہا۔ امتحان 2 سیشنوں میں لیے گئے ہیں۔ ضلع سوریا پیٹ کے کالا کوہ گاؤں میں محکمہ فشریز کے انتخابات کے دوران کشیدگی پیدا ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ وہاں گروپ بندی ہوئی تھی، جس میں سے ایک گروپ الیکشن کروانا چاہتا تھا جبکہ دوسرا الیکشن نہ کروانے پر زور دے رہا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ کچھ افراد نے انتخابی اہلکاروں کی گاڑی پر پتھراؤ کی بھی کوشش کی، جبکہ دونوں گروپوں کے قائدین کے درمیان دھکم پیل بھی ہوئی ہے، تاہم پولیس نے انہیں منتشر کر دیا۔ پولیس اہلکاروں نے دونوں گروپوں کو منانے کی کوشش کی۔ گاؤں میں کشیدگی کو دیکھتے ہوئے اضافی پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کسٹم حکام نے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر GF274 فلائٹ کے ذریعے پہنچے ایک مسافر کو حراست میں لے لیا، جو کہ 29,800 سگریٹ کی اسمگلنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان سگریٹس کی مالیت 2,98,000 بتائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے 2 سے 15 اگست کے درمیان پروفائل پکچرز کے طور پر ترنگے کا استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات سے آج خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت 13 سے 15 اگست تک ایک خصوصی تحریک ہر گھر ترنگا کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اپنے گھروں پر قومی پرچم لہرا کر ہمیں اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ 2 اگست کو قومی پرچم کا ڈیزائن تیار کرنے والی پنگلی وینکیا کا یوم پیدائش ہے اور انہوں نے سب سے گزارش کی ہے کہ 2 اگست سے 15 اگست کے درمیان سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر سبھی پروفائل پکچر کے طور پر ترنگا استعمال کریں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے عہدیداروں کی ایک ٹیم آج صبح ممبئی میں شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت کے گھر پہنچی۔ ذرائع نے بتایا کہ ای ڈی کے سمن کو نظر انداز کرنے اور پوچھ تاچھ کے لیے راوت کے دفتر نہ پہنچنے پر آج صبح سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے عہدیداروں کے ساتھ مرکزی تحقیقاتی ایجنسی کے عہدیداروں کی ایک ٹیم آج صبح شیو سینا لیڈر کے مکان پہنچی۔ ای ڈی منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے، جس میں راوت اور ان کے ارکان خاندان پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ اورنگ آباد کے مجلسی رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے آج مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شنڈے سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے اپنے حلقے اورنگ آباد کی ترقی کے سلسلے میں مختلف امور سے وزیر اعلیٰ کو واقف کروایا اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک یادداشت بھی پیش کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں کاوڑ یاترا پر ٹیکس دہندوں کی رقم سے ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے جا رہے ہیں۔ پولیس عہدیدار ان کے پیروں کی مالش کر رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت بھید بھاؤ سے کام لے رہی ہے۔ بی جے پی حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام سے مساوی سلوک کرے، تاہم یو پی حکومت امتیازی سلوک اختیار کر رہی ہے۔ نیدرلینڈ میں جاری ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز میں تلنگانہ پولیس کو 5 میڈلز حاصل ہوئے ہیں۔
ان مقابلوں میں 65 سے زائد ممالک کے 10,000 سے زائد ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں آبکاری و نشہ بندی، امیگریشن، کسٹم اور دیگر شعبوں سے وابستہ ملازمین پولیس شامل ہیں۔ کمشنر پولیس رچاکنڈا مہیش بھگوت نے بہتر مظاہرے پر سری بالا بی، سنجیو کمار، گوپال کرشنیا اور دیگر کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 19,673 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ کورونا کیسز میں اضافے کے بعد ملک میں کورونا کیسز کی کل تعداد 4,40,19,811 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسوں کی کل تعداد ملک میں 1,43,676 ہے، جو کہ کل کیسز کا 0.3% ہے۔ ملک میں اس وقت صحت یاب ہونے والوں کی شرح 98.4% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 19,336 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد اب 4,33,49,778 ہو چکی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3,96,424 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ اندازی مہم کے تحت اب تک 204 کروڑ سے زائد ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ فجیرہ سمیت شارجہ میں بھی تیز بارش ہوئی، جس کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مکانات اور دکانات بھی زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ گاڑیاں بھی پانی پر تیرتی نظر آ رہی ہیں۔ فوج نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی پروگرام شروع کیے ہیں۔ سیلاب میں پھنسے سینکڑوں افراد کو بچا لیا گیا ہے اور تقریباً 4,000 افراد کو بحالی مراکز منتقل کیا گیا ہے۔ فجیرہ میں 25.5 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سیلاب کے باعث نہ صرف دکانات بلکہ مکانات، درختوں، گاڑیوں اور سڑکوں کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں 27 سالوں میں اس طرح کی بارش کبھی ریکارڈ نہیں کی گئی۔ دوسری جانب دبئی اور ابوظہبی میں بھی ہلکی بارش ہوئی ہے۔